الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سنا کہ منافقین دنیا کی محبت کے لالچ میں مسلمان ہوئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے اور کافروں کے ساتھ بھی تھے۔ دو گھروں کا مہمان ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ آج جو مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے کہ یہ منافق اتنے بدبخت ہیں، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، یہ چاہتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے دیں۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق لوگ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور وہ فریب کی سزا دینے والا ہے انہیں۔ اللہ رسول کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، وہ اپنی ہی جانوں کو دھوکے میں ڈال رہے تھے۔ اب ان کا فریب دینا کہ زبان سے کلمہ پڑھنا، دل سے کفار کے ساتھ رہنا، تو اللہ تعالیٰ اس فریب کی سزا دینے والا ہے انہیں۔ دنیا میں انہیں ہدایت نہیں ملے گی، وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم بخشے جائیں گے، جنت ملے گی، لیکن یہ فریب میں ہی رہیں گے، انہیں اپنے فریب کی سزا دی جا رہی ہے۔ منافقوں کا ایک اور عیب بیان ہوا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، نماز کے لیے، تو بڑے سست ہو کر۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے، ایک تو نماز پڑھتے ہی نہیں، وقت گزارتے ہیں، آخری ٹائم میں پڑھتے ہیں، یا منافق جب کھڑے ہی ہو جاتے ہیں نماز کے لیے تو بڑے سست ہو کر، جیسے کوئی زبردستی نماز ادا کر رہا ہو۔ یہ منافقوں کی نشانی بتائی گئی کہ وہ لوگ نماز دل سے نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، بس مجبوری پڑھتے ہیں تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے۔ منافق یراؤن الناس، اللہ فرماتا ہے کہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کے عیب بیان ہو رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، یہ منافقوں کے عیب ہیں، کیا ہمارے اندر ایسی باتیں تو نہیں ہیں؟ جو شخص لوگوں کے لیے نماز پڑھے اور وہ چاہے کہ لوگ اسے نمازی سمجھیں، لوگ اسے اچھا سمجھیں، اگر اس کا یہ مقصد اور نیت ہے، وہ نماز اس کی ضائع ہو جائے گی، وہ کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا، وہ تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا، وہ بھی دکھاوے کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ منافقوں کے عیب بیان ہو رہے ہیں، ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ منافق نماز میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، یا گرمیوں میں نماز پڑھ لی، سردیوں میں نماز نہ پڑھی، آسان نمازیں پڑھ لیں۔ بتایا گیا، روایت میں آتا ہے فجر اور عشاء یہ منافقوں پر بھاری ہے، تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا۔ مذبذبین بین ذالک، ڈگمگانے والے ہیں اس کے درمیان، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، نہ مسلمانوں کی طرف ہیں نہ کفار کی طرف ہیں، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہوئے، دل کفار کے ساتھ ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے، جس پر ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں، آپ اس کے سامنے جتنی مرضی تبلیغ کریں، جب اس کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ہدایت کے دروازے بند ہو چکے،
ہدایت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہدایت کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو نبی اس ہدایت کو دینے والے ہیں، نبی بھی ہدایت دیتے ہیں، لیکن ہدایت کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں لکھی، نبیوں نے اس کو ہدایت بھی نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی حرکات کی وجہ سے ان پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت۔ یہ جس کو مل گئی دنیا میں وہ شخص کامیاب رہا، جسے ہدایت نہیں ملی، سیدھا راستہ نہیں ملا، وہ دنیا میں جتنا مال کمائے، جتنا مشہور ہو جائے، جتنی شہرت مل جائے، اگر اسے ہدایت نہیں ملی تو سمجھو دنیا میں آنا اس کے لیے نقصان اور خسارہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دے دی، دنیا اس کی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی اس کی کامیاب ہو گئی۔ یہ منافقوں کا ذکر چل رہا تھا کہ نماز بے دلی سے پڑھتے ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کے عیب ہیں۔ اگر ہمارے اندر بھی کوئی بات ہو تو ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔